نیب نے جعلی اکاؤنٹس کیس میں آج سابق صدر آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق وزیر اعظم یوسف گیلانی کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ ساتھ ہی نیب کی درخواست پر آج اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری کی ایک جائیداد فریز کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ نیب متحرک ہے، اپوزیشن کے خلاف مسلسل کیسز بن رہے ہیں، مگر نیب کے ایک نوٹس سے نیا تنازعہ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ سابق اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کے مرحوم بھائی کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا گیا۔ پھر جب تنقید ہوئی تو نوٹس واپس لے لیا گیا اور تحقیقات کا اعلان کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے نیب کے نوٹس پر کڑی تنقید کی اور کہا کہ سیاسی انتقام کا یہ حال ہے کہ خورشید شاہ کی اہلیہ اور بچوں کے بعد نیب نے ان کے مرحوم بھائی کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔ سید خورشید شاہ صاحب کی محروم بھائی کو نیب کا نوٹس ملا، یہ ہے ان کا سیاسی انتقام کا حالت۔ وہ آپ کے نہ صرف سیاسی مخالف کو، سیاسی مخالف کی بیوی کو بھی، سیاسی مخالف کے بچوں کو بھی، اور یہاں تک آج یہ سامنے آیا ہے کہ سیاسی مخالف کے محروم بھائی، یہ ان کا لیول اور ان کا سیاسی انتقام کا لیول ہے۔ نیب سابق اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کے خلاف آمدنی سے زائد اثاثوں کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اس حوالے سے نیب نے 25 فروری کو خورشید شاہ کے بھائی سید علی نواز شاہ کو نوٹس جاری کر دیا اور انہیں 3 مارچ کو جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت بھی کر دی۔ اہم بات یہ ہے کہ نیب نے خورشید شاہ کے جس بھائی کو طلب کیا تھا ان کا 8 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ یہ خبر میڈیا پر نشر ہونے کے بعد آج نیب کی وضاحت آئی کہ جے آئی ٹی خورشید شاہ، ان کے خاندان اور بے نامی داروں کے خلاف تحقیقات کر رہا ہے۔ تحقیقات کے دوران یہ پتہ چلا کہ خورشید شاہ اسپننگ ملز میں پارٹنر ہیں اور یہ کمپنی سید علی نواز شاہ سمیت دیگر افراد کے نام پر اے سی سی پی میں رجسٹرڈ ہے۔ اس لیے مل کے پارٹنرز کو طلبی کے نوٹسز جاری کیے گئے۔ یہ نیب کے علم میں نہیں تھا کہ سید نواز شاہ کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے چیئرمین نیب کی ہدایت پر نوٹس واپس لے لیا گیا ہے اور چیئرمین نیب نے اس غلطی کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ ایک کے بعد ایک ایسا واقعہ سامنے آتا ہے جس کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ نیب بنیادی حقوق، قانونی تقاضوں اور جمہوری اقدار کا خیال نہیں کرتا۔ نیب کو خود احتساب کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی نیب کے رویے کے حوالے سے شکایات سامنے آئیں۔ اکتوبر 2018 میں پنجاب یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر کامران مجاہد اور ان کے ساتھ دیگر پروفیسرز کو نیب نے گرفتار کیا اور انہیں ہتھکڑی لگا کر عدالت میں پیش کیا۔ کیمروں کے سامنے اساتذہ کو اس طرح پیش کرنے پر نیب تنقید کی زد میں آئی اور سپریم کورٹ نے اس معاملے کا نوٹس بھی لیا، جس پر ڈی جی نیب لاہور سے عدالت میں پیش ہو کر معافی مانگنے کی بات ہوئی اور انہوں نے عدالت میں پیش ہو کر معافی بھی مانگی۔ مگر بعد میں جب ہم نے اپنے پروگرام میں ڈی جی نیب سے اس معاملے پر بات کی، حالانکہ وہ عدالت میں معافی مانگ چکے تھے، مگر انہوں نے کہا کہ یہ ان کا بڑا پن تھا کہ انہوں نے معافی مانگی، ہتھکڑی نہ لگاتے تو اور کیا کرتے۔ آپ نے خود نے معذرت کے ساتھ رو کے معافی مانگی ہے ایک وائس چانسلر کو ہتھکڑیاں لگانے پر سپریم کورٹ سے، تو آپ نہ تو میں وہاں رویا تھا اور نہ ہی میں نے جس طرح آپ پورٹرے کر رہے ہیں یہ آپ کی خواہش ہی ہوگی۔ میں نے کس طرح کی کوئی نہیں مانگی۔ وہ آنریبل چیف جسٹس ہیں، میں نے انہیں کہا تھا کہ اس میں میرا نہ قصور ہے نہ میرے ادارے کا قصور ہے، لیکن میں پھر بھی ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں آپ کو کہتا ہوں سوری کہ، اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا قانون کے مطابق کسی کو ہتھکڑی لگانا جرم ہے؟ نہیں تو پھر معافی نہ مانگتے، کہتے چیف جسٹس صاحب سے ٹھیک کام کیا ہے ہم نے۔ نہیں تو میں نے تو بڑائی کا ایک بڑا آدمی، ایک اللہ نے ان کو عزت دی ہے، ایک مقام دیا ہے، انہوں نے مجھے جب اس طرح کہا کہ یہ کیوں ہوا ہے تو میں نے آگے سے مناسب ہی نہیں سمجھا کہ میں آرگومنٹ کروں۔ میں نے سپریم کورٹ کے اور بھی اپنے آپ کو سرنڈر کیا اور میں نے کہا سر آئی ایم سوری۔ ڈی جی نیب نے معافی مانگی، پھر کہا کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی نیب کا دوران حراست رویہ ٹھیک نہیں رہتا۔ ضمانت پر رہا ہونے کے بعد پنجاب یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر پروفیسر مجاہد کامران نے دعویٰ کیا تھا کہ نیب کے سیل میں دن کا پتہ چلتا ہے نہ رات کا، وہاں کمروں اور باتھ رومز میں کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ نیب کی قید سے جو بھی رہا ہو کر آیا اس نے نیب کے رویے کی شکایت ہی کی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ گرفتار کر لیتے ہیں اس کے بعد تحقیق نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے ہم نے آج نیب سے موقف لیا تو نیب نے موقف اختیار کیا کہ نیب کے جو جیلز ہیں ان میں باتھ رومز میں کیمرے نہیں لگے ہوتے۔ نیب نے تردید کی ہے۔ اسی طرح شاہد خان عباسی اور احسن اقبال نے ضمانت پر رہائی کے بعد دعویٰ کیا کہ نیب نے دوران حراست ان سے تحقیقات نہیں کی، مگر نیب نے اس دعوے کی بھی تردید کر دی۔ اب ایک الزام نیب کی حراست سے رہا ہونے والے افراد کا ہے جو بار بار جو بھی رہا ہوا
اس نے کوئی نہ کوئی الزام نیب پر لگایا، اس رویے پر لگایا جس طریقے سے رکھا جاتا ہے لگایا، پھر گرفتار کرنے کے بعد تحقیق نہ کرنے کا لگایا، اور پھر دوسری طرف دعویٰ نیب کا ہے جو ان الزامات کی تردید کرتی ہے، ان الزامات کو مسترد کرتی ہے۔ دونوں میں سے کون درست ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ تحقیقات کرائی جائیں اور اس پورے عمل کی نگرانی ہو، تحقیقات ہو کہ کیا نیب پر جو الزامات لگ رہے ہیں جیل کے حوالے سے، وہاں پر جو باتھ رومز میں کیمرے لگے ہونے کے حوالے سے، ساتھ ہی گرفتار کرنے کے بعد سوال نہ پوچھنے کے حوالے سے، اب نیب کا ایک موقف ہے، الزام لگانے والوں کا ایک موقف ہے، تو کوئی تحقیق ہونی چاہیے جس کے بعد پتہ چلے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی ادارہ احتساب اور چیک اینڈ بیلنس سے آزاد نہیں ہے، نیب بھی آزاد نہیں ہے۔ اگر نیب پر یہ الزامات لگ رہے ہیں، بار بار لگ رہے ہیں، تو اس کی تحقیقات ضروری ہے۔ نیب کے حوالے سے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ نیب سے اپوزیشن کو بھی شکایت ہے اور حکومت کو بھی، اپوزیشن کے ساتھ ساتھ حکومت بھی نیب قوانین پر اعتراض اٹھا رہی ہے، مگر نیب قوانین میں ترمیم کے حوالے سے کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ دا نیوز میں آج طارق بٹ کی خبر شائع ہوئی ہے جس کے مطابق نیب قوانین سمیت دیگر قانون سازی کے حوالے سے اب تک حکومت اور اپوزیشن کی جماعتوں میں بات چیت کے حوالے سے مسلسل خاموشی ہے۔ نون لیگ کے رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے دا نیوز کو بتایا کہ کافی ہفتے پہلے حکومت نے نیب قوانین میں تبدیلیوں پر آمادگی ظاہر کی تھی، مگر کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے بات چیت کے آغاز میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ 5 مارچ کو نیب آرڈیننس میں ترمیم کے لیے بات چیت ہوئی تھی، مگر اب تک حکومت کی طرف سے اس حوالے سے کوئی اطلاع فراہم نہیں کی گئی اور اب تک کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی۔ ماضی میں جب نون لیگ کی حکومت نے نیب قوانین میں ترمیم کی کوشش کی تو دعویٰ ہے کہ اس وقت کے چیف جسٹس نے حکومت کو خبردار کیا کہ اگر کوئی قانون سازی ہوئی تو اسے عدالت میں کالعدم قرار دے دیا جائے گا۔ یہ بات سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی نے رہائی کے بعد ہم نے اس پر اینکر ماریہ ذوالفقار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا۔ یہ شاہد خان عباسی کا دعویٰ ہے، ایک دفعہ پھر نیب قوانین میں ترمیم کی کوشش ہو رہی ہے مگر پیش رفت نہیں ہو رہی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔